شام کی وہ روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ مونٹاک کی وہ رومانوی فضا جہاں کل رات ان کے درمیان دل کی باتیں ہوں، آج عجیب سی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ عنایا نے جیسے ہی آنکھ کھولی، اس کا دل عجیب گھبراہٹ سے ڈوبا۔ اس نے فون اٹھایا اور واٹس ایپ نوٹیفیکیشن دیکھا۔ شاہ انٹیریئر CEO زاویان شاہ linked with scandalized past, betrayal, love and money۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر نیوز پیج، ہر بلاگ زاویان کی ماضی کو چبانے میں مصروف تھا، اور تصویر میں ایک عورت اس کے ساتھ نظر آ رہی تھی، وہی جس کا نام زاویان نے کبھی نہیں لیا تھا۔ عنایا کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے بے چینی سے اپنا بیگ سمیٹا اور باہر جانے لگی کہ دروازہ کھلا۔ زاویان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے کئی گھنٹے جاگا ہو، چہرہ بجھا ہوا اور لہجہ خالی۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ عنایا: ہاں دیکھا، لیکن سننا نہیں، سننا تم سے چاہتی ہوں۔ زاویان تلخی سے ہنستے ہوئے: کہنے کو بچا ہی کیا ہے، میرا ماضی آج پھر میرے حال کو جلا گیا۔ عنایا: اور کیا ہر بار تم خود کو سزا دو گے؟ زاویان: مجھے عادت ہے، لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور میں ان کے جانے کی وجہ بن جاتا ہوں۔ عنایا اپنی نم آنکھوں سے: تمہیں شاید سچی محبت کبھی ملی ہی نہیں زاویان، اور جو ملی اس نے صرف نقصان دیا۔ زاویان نے نظریں چرا لیں۔ زاویان: اور اب تم جا سکتی ہو، کیونکہ میں تمہیں بھی وہی دوں گا، دکھ، شرمندگی، بربادی۔ عنایا کپ کپاتی آواز میں: لیکن میں تم سے سچ مانگ رہی تھی، سزا نہیں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، وہ لمحہ جہاں لفظ ختم ہو گئے اور صرف آنکھیں بول رہی تھیں۔ زاویان نے دروازہ بند کر دیا، اور عنایا کی آنکھوں سے پہلی بار زاویان کے لیے آنسو گرے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ زاویان نے خود کو اپنے پینٹ ہاؤس میں قید کر لیا تھا، نیو یارک کی بلند عمارتوں کے بیچ۔ وہ اپنے ٹیرس پر کھڑا بے جان نظریں آسمان کی طرف کیے ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرانی تصویر تھی، وہی لڑکی جس سے اس نے کبھی پوری دنیا سے بڑھ کر چاہا تھا، لیکن اس نے اسے چھوڑا صرف پیسوں کے لیے، عزت کے لیے۔ زاویان دل میں سوچتا ہے، میں نے محبت کو بھروسے کی طرح برتا اور بدلے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ نیچے سڑک پر ایک عجیب سا شور تھا، روشنی تھی، زندگی تھی، لیکن زاویان کے اندر صرف خاموش اندھیرا اور پچھتاوا۔ عنایا بھی خاموشی کا شکار تھی، لیکن اس کے اندر سوال اب بھی زندہ تھے۔ کیا زاویان اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اسے جوڑا نہیں جا سکتا؟ کیا ایک نئی عورت کی محبت اسے ماضی سے آزاد کروا سکتی ہے؟ وہ زاویان کی گھر اسی تڑپ کے ساتھ پہنچی، مگر زاویان نے دروازہ نہ کھولا۔ صرف ایک نوٹ ملا اسے دروازے پر: یہ زخم تمہارے لمس سے نہیں بھر سکتے عنایا۔ کچھ کہی انکہی باتیں تھیں دونوں کے درمیان۔ لگ بھگ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ عنایا واپس لاہور آ چکی تھی، اپنی بہن کی شادی میں، رنگ، خوشبو، کہکے، لیکن اس کا دل ان سب سے بیگانہ تھا۔ اور پھر ایک رات شادی کے آخری فنکشن پر جیسے وقت تھم سا گیا۔ عنایا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔
زاویان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، سفید کرتا، سرخ ویسٹ کوٹ، آنکھوں میں وہی تھکن لیکن نظر میں سکون۔ پورا ہال حیران ہو گیا۔ عنایا بس اسے دیکھتی رہ گئی، پلکیں ساکت، سانس رکی ہوئی۔ زاویان عنایا کے پاس دھیرے سے آ کے بولا، تم دور چلی گئی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر صرف خالی پن رہ گیا ہے۔ عنایا کا دل نے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، تو کیا اب بھی دیر نہیں ہوئی؟ زاویان مسکرایا، محبت میں دیر نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ عنایا، اور وہ تمہارا دل جس کا دروازے تم نے بند کر دیے تھے؟ زاویان، وہ اب تمہارے لیے کھولنا چاہتا ہوں۔ عنایا، پھر اس دل میں اپنی محبت لکھ دو، مگر اس بار مکمل لکھنا۔ زاویان نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جسے دیکھنے کے لیے عنایا کو مدتوں کی خواہش تھی۔ وہ سب کچھ جو کبھی کہا نہیں جا سکا تھا، آج خاموشیوں میں سن لیا گیا۔ لاہور سے واپسی ہوئی۔ لاہور سے واپسی پر زاویان اور عنایا کے درمیان وہ خاموشی ٹوٹ چکی تھی جو ان کے بیچ دیوار بن گئی تھی، لیکن ہر تعلق کی بنیاد ماضی کی راکھ پر رکھی جائے تو ہوا کا ایک جھونکا بھی اسے ہلا دیتا ہے۔ زاویان نے ایک دن عنایا کو اپنے پینٹ ہاؤس بلایا، جہاں اس نے پہلی بار اسے اپنی زندگی کی اصل کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھیں۔ زاویان ایک پرانی لکڑی کے صندوق سے فائلیں، تصویریں اور ایک پرانا خط نکال کر لایا۔ زاویان نے عنایا کی طرف یہ سب کچھ بڑھاتے ہوئے کہا، عنایا، یہ وہ زندگی ہے جو میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ عنایا نے زاویان کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد خاموشی سے وہ فائل کھولی۔ تصویر میں وہی لڑکی تھی، ہنستی مسکراتی، زاویان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ عنایا نے نرمی سے کہا، یہ وہی ہے جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ زاویان گہری سانس لیتے ہوئے، نہیں، اس نے مجھے صرف چھوڑا نہیں، مجھ سے جھوٹ بولا، میرا بچہ مجھ سے چھپایا، اور پھر زاویان کی آواز لرز گئی، پھر وہ کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ عنایا کے ہاتھ سے فائل پھسلنے لگی۔ تمہارا بچہ بھی ہے؟ زاویان خاموش ہو کر، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا اور میں اس کی موجودگی سے لا علم رہا۔ عنایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زاویان کا ہاتھ تھاما۔ اور زاویان سے کہا، کبھی کبھی انسان کو معاف کرنا پڑتا ہے، خود کو بھی اور وقت کو بھی۔ زاویان دن رات اپنے بیٹے کی تلاش میں لگ گیا، فائلز، ڈی این اے ریکارڈز، عدالت کے کاغذات، اور آخر کار اسے پتہ چلا کہ بچہ زندہ ہے اور ایک یتیم خانے میں پرورش پا رہا ہے۔ عنایا نے اس سفر میں اس کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ وہ دونوں کراچی کے ایک یتیم خانے پہنچے۔ دروازے پہ کھڑے زاویان کا جسم کانپ رہا تھا، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میرا خون، میرا بچہ مجھے پہچانے گا؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا، ہاتھ میں کتاب پکڑے لان میں کھیل رہا تھا۔ زاویان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عنایا آہستہ سے، زاویان جاؤ، اپنا ماضی گلے لگا لوں۔
زاویان لپک کے اس کے پاس گیا۔ بچے نے اسے حیرانی سے دیکھا اور زاویان کی آنکھوں میں کہا، دیکھ کے آپ کون ہیں؟ زاویان نے گھٹنے ٹیک کر اس کے چہرے کو چھوا۔ زاویان نے بچے سے کہا، شاید میں تمہارا وہ ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ بچے نے معصومیت سے سر جھکایا اور زاویان کو گلے لگا لیا۔ عنایا دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور وہ لمحہ اسے قید کر گیا۔ زاویان نے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا اور عنایا نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، لیکن جتنی زندگی آسان لگتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ایک طرف نئی ذمہ داریاں، دوسری طرف معاشرتی نظریں۔ میڈیا نے پھر زہر اگلنا شروع کیا۔ CEO زاویان شاہ انٹروڈیوس his ultimate son, woman linked to scandal now seen as a stepmother. عنایا کی کمپنی نے اس سے معاہدہ ختم کر دیا، اس کے ساتھ اس کا وقار، سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ زاویان نے ان سب کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن عنایا نے اسے روک دیا۔ عنایا، مجھے تم سے جنگ نہیں چاہیے زاویان، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ لیکن تم سب کچھ کھو رہی ہو میرے لیے عنایا۔ محبت اگر قربانی مانگے تو اسے دنیا اور دین میں دینا فرض ہوتا ہے، سودا نہیں۔ زاویان خاموش ہو گیا اور پہلی بار اس نے عنایا کے قدموں میں جھک کر کہا، تم صرف میری دل کی محبت نہیں ہو عنایا، میری روح کی دعا ہو۔ میرے چینل کو اسی طرح پسند کرنے کا اور سننے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔